رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا ومحبوبنا ومحبوب ربنا وحبيبنا وحبيب ربنا وقرة أعيننا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولياء أمته وعلماء ملته وشهداء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. انتہائی عزت کے لائق، احترام کے لائق جملہ حاضرین و سامعین کرام، قرآن عزیز فرقان مجید کی ایک آیہ مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. دعا کریں اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں مالک و مولا ہمیں اس کے مطابق اعتقاد رکھنے کی اور عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے.
ابتدائی گفتگو میں سب سے پہلے میں اپنے نمازی احباب میں سے ان تمام بھائیوں کا، دوستوں کا، مریدین کا شکر گزار ہوں جنہوں نے میری استدعا، التماس اور میری گزارش پر ہمارے آقا نعمت سیدنا و مولانا حضرت قدوۃ السالکین، حجت الکاملین، برہان طریقہ قادریہ، مظہر انوار سبحانیہ، لا یزالیہ، جلالیہ و جمالیہ، حضرت سیدنا شاہ ابو المعالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سالانہ عرس مبارک میں جس طرح بھی شرکت فرمائی۔ کچھ دوست احباب ایسے تھے جو پہلے دن کی نشست میں تشریف لائے، کچھ دوست احباب ایسے تھے جو دوسرے دن کی نشست میں تشریف لائے، کچھ بھائی تیسرے دن کی نشست میں تشریف لائے۔ سارے کے سارے مبارکباد کے اور شکریہ کے مستحق ہیں، اور میں تمام دوستوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا ان تمام دوستوں پر اپنا کرم اور فضل فرمائے، اور جن احباب نے تینوں پروگراموں کے اندر شرکت کی ہے، باری تعالیٰ جل وعلا انہیں اپنی جناب سے جزائے خیر عطا فرمائے، اور جو احباب خاص طور پر متعاونین ہیں، تعاون کرنے والے ہیں، عرس کے اندر اپنی شرکت کے ساتھ اور دیگر مالی اعتبار سے بھی تعاون کرنے والے ہیں، چونکہ آپ احباب اپنے بھائیوں کے لیے، غرباء کے لیے، زائرین عرس مبارک حضرت شاہ ابو المعالی کے لیے لنگر کا کھانے کا اہتمام کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین جل وعلا بہر اعتبار جس نے جس طرح سے شرکت کی ہے، اللہ رب العالمین ہر ایک شخص کو اسی طرح سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں نے سابقہ نشست میں گزارش کی تھی کہ یہ رونقیں ساری کی ساری آپ احباب سے وابستہ ہیں۔ کچھ میرے بھائی، میں سمجھیے شکریہ ادا کر رہا ہوں، لیکن آپ احباب، ویسے میں آپ کا احسان مند ہوں۔ ایسا ہوتا نہیں ہے، جو گدی پر بیٹھنے والے لوگ ہوتے ہیں، آپ احباب سارے آستانوں سے وابستہ ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ پیران عظام کی چال ڈھال اور ان کے بیٹھنے کے انداز، گفتگو کے انداز کیسے ہوا کرتے ہیں، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کا کرم اور اس کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں جس طرح کی دولت سے نوازا ہے، وہ دولت یہی ہے کہ ہم اپنے محسنین کو، اپنے ساتھ نیکی کرنے والے، بھلائی کرنے والے دوستوں کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں، کبھی بھولتے نہیں ہیں۔ اور حق یہ ہے کہ جو دوست احباب احسان کرنے والے، یعنی نیکی کرنے والے، بھلائی کرنے والے ہوں، انسانیت کا تقاضا یہی ہے، اسلام کا تقاضا یہ ہے، اور نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیشہ ان کا احسان مند رہنا چاہیے۔ میں نے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں پڑھا تھا، آپ فرماتے ہیں جس وقت میں ملک شام میں تھا تجارت کے لیے، تو وہاں حضور نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور اعلان نبوت کی خبر مل گئی۔
تو میں وہ ایک تفصیلی واقعہ ہے، آپ فرماتے ہیں میں موقع پا کر وہاں سے نکلا اور آقا دو عالم نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اب صرف یہ دیکھنا تھا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم واقعی رسول ہیں، نبی ہیں، یا حضور کے اخلاق بادشاہوں والے ہیں۔ یعنی اخلاق بادشاہوں کا یہ ہوتا ہے کہ وہاں دربار میں پہلے جانے سے اجازت لینی پڑتی ہے اور اس طرح کے معاملے۔ اچھا، یہ تمیم داری نہیں بلکہ حضرت عدی بن حاتم ہے۔ حضرت تمیم داری کی روایت اور ہے، یہ حاتم تائی کے بیٹے ہیں، مشہور سخی، اس کے بیٹے حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی ہمشیرہ حاتم تائی کی بیٹی جس وقت ننگے سر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی تو فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کلمہ پڑھنے سے پہلے اس کے سر پر اپنی چادر عنایت فرمائی تھی۔ یہ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا، ابھی اس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، لیکن فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ یہ بھلائی فرمائی۔ اس نے کلمہ پڑھا، وہ خاتون صاحبہ مسلمان ہوئی، اپنے بھائی کو بھی انہوں نے، لیکن بھائی کا یہ تھا چونکہ وہ دنیاوی معاملات دیکھنے والے تھے، اٹھنا بیٹھنا، پھر عالم تھے، پچھلی چیزوں کے بارے میں نظر رکھنے والے صاحب نظر آدمی تھے۔ انہوں نے کہا میں تو باقاعدہ اس کی جانچ پڑتال کروں گا اس معاملے کی کہ واقعی فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا ہے۔ تو کہتے ہیں میں صرف جانچ پڑتال کے لیے آیا تھا۔ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی میں موجود تھے، حلقہ لگا ہوا تھا، اصحاب موجود تھے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں حاضر ہوا تو میں نے اپنا تعارف کروایا، یا رسول اللہ میں حاتم تائی کا بیٹا عدی ہوں۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر اس وقت میرا استقبال فرمایا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جو مصلح امامت پہ جلوہ افروز ہوں تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سب انبیاء بھی پیچھے کھڑے نظر آتے ہیں، حتیٰ کہ اللہ کے رسول فرشتے حضرت جبریل، میکائیل، اسرافیل اور اسرائیل علیہ السلام وہ بھی پیچھے ہاتھ باندھے کھڑے نظر آتے ہیں۔ اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار وہ دربار ہے کہ جہاں جبریل امین علیہ السلام ہوں یا حضرت اسرائیل علیہ السلام، یہ بھی ہاتھ باندھے ایوان سے باہر کھڑے رہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل امین نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسرائیل آئے ہیں لیکن آپ کی اجازت چاہتے ہیں، اگر اجازت دیں تو اندر بلا لوں اس کو۔ یہ وہ دربار ہے، یہ دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پھر خود حضرت اسرائیل علیہ السلام نے یہ عرض کیا، یا رسول اللہ آج تک کبھی کسی کے دروازے پر جا کر دستک دینے کی اور اجازت مانگنے کی ضرورت نہیں پیش آئی، کائنات میں یہ آپ کا وہ واحد دروازہ ہے کہ جب رب العالمین جل وعلا نے مجھے بھیجا تو فرمایا جب تک اجازت نہ مل جائے اس وقت تک اندر داخل نہ ہونا۔ یہ وہ دروازہ ہے۔ اور طبرانی کی روایت کے اندر تو یہاں تک موجود ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بیمار تھے، اماں جی سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تیمارداری پر تھیں، تو جس وقت انہوں نے اجازت مانگی، 3 دن اجازت مانگتے رہے۔ پہلے دن آئے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ، اے اہل نبوت، اے نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی محتشم کے گھر والوں، اے رسالت کی کان والوں، تم پر اللہ کا سلام ہو، تم پر اس کی رحمتیں ہوں، اس کی برکتیں ہوں۔ اماں جی نے پوچھا کون ہو؟ عرض کیا اعرابی ہوں، سائل ہوں، کچھ مانگنے کے لیے آیا ہوں، پوچھنے کے لیے آیا ہوں۔ فرمایا ابھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، واپس چلے جاؤ۔ لوٹ گئے۔ دوسرے دن پھر آئے اور انہی لفظوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ، ان لفظوں کے ساتھ سلامی عرض کی۔ فرمایا ابھی بابا آرام کر رہے ہیں، واپس لوٹ جاؤ۔ پھر واپس چلے گئے۔ تیسرے دن آئے تو ذرا آواز گریدار تھی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ، یہ ذرا گریدار آواز تھی۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کا اپنا ایک جلال ہے، وہ رب العالمین جل وعلا کی صفات کا مظہر ہیں۔
جب اس طرح سے سلامی عرض کی تو گھر والے ذرا گھبرائے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نیند کی کیفیت میں تھے، آرام فرماتے اٹھے اور پوچھا، فرمایا کون ہے؟ یا رسول اللہ سائل ہے، سائل آج تیسرا دن ہے، آتا ہے، دستک دیتا ہے، سلام کرتا ہے، ہم اس کو آپ کے آرام کا بتلا کر واپس بھیج دیتے ہیں، آج تیسرا دن ہے، سلام بڑے گرجدار انداز سے اس نے کیا ہے۔ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے فاطمہ کیا آپ کو معلوم ہے یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے جس نے آج تک کبھی داخلے کی اجازت نہیں مانگی، یہ وہ گھر ہے۔ لیکن دیکھیے آپ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی، تواضع، انکساری حضور کی۔ حضرت عدی بن حاتم فرماتے ہیں یعنی وہ دروازہ جہاں پر ملائکہ کرام، سردار، سید الرسل، فرشتے جو ہیں وہ بھی بغیر اجازت کے داخل نہیں ہو سکتے، وہ ذات خود حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت آئے ہیں تو ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے، حضور ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے بڑھ کر حضرت عدی بن حاتم کی عزت ہے، ان کی عظمت ہے، نہ یہ بات ہرگز نہیں، بلکہ بات یہ ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں انزل الناس منازلہم، جو بندہ جس قدر کا، جس اہمیت کا حامل ہو اس کو اس کی عزت دینی چاہیے، وہ جس عزت کا حقدار ہے اس کو اس کی عزت کے مطابق عزت دینی چاہیے۔ تو فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ حاتم تائی کے بیٹے ہیں تو فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر ان کا استقبال فرمایا۔ کہتے ہیں اس کے باوجود میں ابھی اندازہ کر رہا تھا کہ مزید ابھی دیکھنا ہے، کچھ جانچ پڑتال کرنی ہے، تو فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے صرف مسجد میں نہیں بٹھایا بلکہ حضور مجھے اپنے حجرہ انور میں لے گئے ساتھ۔ یہ دوسری مہربانی۔ اور تیسری مہربانی حضور نے کیا کی؟ فرمایا وہ تکیہ جس کو اپنے سر انور کے نیچے رکھ کر حضور آرام فرماتے تھے، وہ تکیہ حضور نے مجھے دیا، کہا اس کو نیچے رکھو اور عدی اس کے اوپر تم بیٹھو۔ فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں، آپ کے سامنے یوں تکیے کے اوپر جیسے گدی نہیں آپ پیش کرتے کسی کو بیٹھنے کے لیے، عزت افزائی کے لیے، تو فرمایا کہ عرض کیا یا رسول اللہ آپ نبی ہیں، رسول ہیں، یہ حق تو آپ کا بنتا ہے، آپ اس پر جلوہ افروز ہوں، میں سامنے غلام کے طور پر بیٹھوں۔ فرمایا حکمن، فرمایا یہ ہمارا حکم ہے، اس گدی، اس تکیے کے اوپر ہی بیٹھنا ہے تم نے۔ آج میں نے دیکھا کہ خود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس تکیے کے اوپر بٹھایا اور میرے سامنے فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم بغیر تکیے کے زمین کے اوپر جلوہ افروز ہوئے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہم نے حضرت رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ طریقہ سیکھا ہے پیری مریدی کا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہم نے یہی طریقہ سیکھا ہے اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے ان معاملات کے اندر اسی طریقے کو اختیار کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ یقین جانیے ہم زمین پر بیٹھنے سے آج تک کبھی نہیں گریز کیا، کبھی گریز نہیں کیا الحمدللہ۔ بڑے بڑے لوگ موجود ہوں، اگر وہاں بھی ہمیں زمین پر بیٹھنا پڑ جائے الحمدللہ کبھی اس چیز کی پرواہ نہیں کی، اس لیے کہ زمین ساری کی ساری اللہ کی ہے، اللہ کے رسول کی ہے، یہ اللہ کی زمین، اللہ مالک ہے اس کا، اس کے رسول مالک ہیں، وہ جہاں چاہے بندے کو بٹھا دیں۔ اور انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز آپ یقین جانیے یہ اللہ کا کرم ہے۔ اگر لوگ یہ باری تعالیٰ کا فضل ہے، میں تحدیث نعمت کے لیے آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں، اگر لوگ کرسیوں پر بیٹھے ہوں اور ہم زمین پر بیٹھ جائیں نا تو اللہ عزت کا رخ ادھر موڑ دیتا ہے۔ الحمدللہ۔ یعنی کرسیوں پر بیٹھنے والے بھی زمین پر بیٹھنے والے کے بارے میں پوچھتے ہیں یہ کون بیٹھا ہے؟ یہ اللہ کا فضل ہے، محض اللہ کا فضل ہے اور کچھ بھی نہیں، وگرنہ لوگوں کو اس عزت تک آتے آتے عرصہ دراز گزر جاتا ہے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے محض دین کی برکت سے، رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے، علم کی فضیلت کی وجہ سے مالک نے محض 27 برس کی عمر میں یہ عزت عطا فرمائی ہے۔ الحمدللہ، اس پر اللہ کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے۔ بار دیگر میں تمام دوستوں کا، مریدین کا، جو احباب تشریف لائے ہیں، جو نہیں تشریف لا سکے کسی سبب سے، ان کو بھی اللہ رب العالمین جل وعلا جزائے خیر دے۔ جو تشریف لائے ہیں باری تعالیٰ جل وعلا دونوں جہانوں کے اندر ان پر اپنا انعام فرمائے، جو تشریف نہیں لائے ان کے لیے دعا کرتا ہوں، ان کا بھی شکر گزار ہوں۔ لیکن اگر آئندہ سال اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ زندگی وفا کرے تو میں دعا کرتا ہوں رب تعالیٰ جل وعلا انہیں بھی اس محفل کے اندر شرکت کا موقع
عطا فرمائے۔ اس لیے شاید ایسے لگتا ہے جیسے لوگ ڈر جاتے ہیں، پتہ نہیں وہاں پر جائیں گے تو شاہ صاحب ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ شاید ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیا سلوک ہوگا، لیکن ہم اسی بات کو ہمیشہ پیش نظر رکھتے ہیں کہ اگر ہمارے آنے والے مہمان زمین پر بیٹھے ہیں، ہم خود اس بات کو ترجیح دیتے ہیں کہ ہم بھی ان کے ساتھ زمین پر بیٹھیں، مگر نہ ہوتا یہ ہے اپنے گھر کے اندر بندہ اپنے لیے تو کم از کم گدی لگوا سکتا ہے کہ نہیں لگوا سکتا۔ ہم بڑی بڑی کرسیوں پر بیٹھنے والے آدمی ہیں، آپ یقین جانیے، لیکن جو احباب موجود تھے، حاجی زاہد صاحب موجود تھے، ندیم صاحب موجود تھے، ان کو معلوم ہے کہ پورا پروگرام تقریباً آدھے سے زیادہ پروگرام صرف ہم نے کھڑے ہو کر گزارا ہے۔ اس پروگرام میں کھڑے رہے ہیں، اور 2 دن جو صرف مسند پر بیٹھے ہیں وہ اس لیے کچھ واعظ نصیحت کی باتیں آپ کے ساتھ کرنی تھیں، اس لیے ہم وہاں پھر وہ ڈائز کے اوپر بیٹھ گئے، کرسی مصلی کے اوپر۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا سب احباب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جناب ندیم صاحب، حاجی زاہد صاحب، حاجی کرامت صاحب، خرم صاحب، بالخصوص محبوب بٹ صاحب، یہ سارے ہمارے میزبان ہوتے ہیں، یہ مہمان بھی ہوتے ہیں، ہمارے میزبان بھی ہوتے ہیں، اور ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا جزائے خیر عطا فرمائے۔ خلیل صاحب تشریف لائے، جتنے بھی احباب تشریف لائے، اللہ رب العالمین سب پر اپنا کرم فضل عطا فرمائے۔ ہمارے ثناءخواں احباب، اور خاص طور پہ آپ یقین جانیے بچے ہیں ہمارے، یہ بچے ہیں جن کا ذکر کرنے لگا ہوں ہمارے مدرسے کے، سمجھیے کہ اگرچہ ہمارے شاگرد ہیں، عمر میں چھوٹے ہیں، ہر لحاظ سے اگرچہ پیچھے ہی کھڑے ہوتے ہیں، لیکن میں دل سے اس بات کا اظہار کر رہا ہوں، ممبر پر بیٹھا ہوں، ہم ان کے بھی احسان مند ہیں، اس لیے کہ اس کے 3 دن آپ احباب جو تشریف لاتے ہیں مہمان کے طور پر، آپ کے لیے دسترخوان، کھانے کے برتن دھونا رکھنا، یہ ساری ڈیوٹیاں بغیر کسی معاوضے کے اور بغیر کسی مطالبے کے وہ مدرسے کے طالب علم کرتے ہیں۔ میں ان کے لیے دعا گو ہوں، اور کئی دن پہلے سے یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، وہ محنت کرتے ہیں، مدرسے کی سجاوٹ، گلی کی سجاوٹ، اور سارے معاملات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا ان بچوں کو بھی دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے بہت ساری ترقیاں عطا فرمائے، اور ہم پر اللہ یہ کرم کر دے کہ ہم ان کی ترقی جو ہم چاہتے ہیں، ان کی ترقی کے لیے جو ہم کوشش کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا ہمیں ان کی ترقی کے وہ ایام دیکھنے نصیب فرمائے۔ یہ ہمارے بچے ہیں، یہ ترقی کریں گے، ہمارے لیے ایسے ہیں جیسے دنیا کے اندر ایک واحد دو شخصیات ایسے ہوتی ہیں جو بندے کی ترقی سے کبھی ڈرتے نہیں ہیں، ایک بندے کا باپ، ایک باپ اور ایک اس کا استاد، بس، وگرنہ بہت سارے ایک معاملہ ایسا آتا ہے کہ اولاد بھی جو ہے نا، اولاد بھی وہ بھی اپنے باپ کی اس ترقی سے جلنا شروع ہو جاتے ہیں، بھئی یہ ترقی ہمارے باپ کے ساتھ ہے، یہ جاتا نہیں، یہ جائے گا تو پھر ہمیں ملے گا۔ اولاد بھی اس چیز کا شکار ہو جاتی ہے، لیکن باپ، اللہ رب العالمین جل وعلا کا یہ احسان ہوتا ہے، اور دوسرا استاد، یہ ہمیشہ اپنی اولاد کو اور اپنے شاگرد کو اپنے آگے دیکھنا چاہتے ہیں، یہ اپنی اولاد اور اپنے شاگرد کی ترقی سے کبھی گھبراتے نہیں ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم یہ چاہت رکھتے ہیں ان بچوں کے بارے میں بھی۔ پھر ثناءخواں احباب اور وہ کھانا کھلانے والے، سرو کرنے والے، وہ پوری ایک ٹیم، اور بالخصوص آپ جو مجھے بیٹھے ہوئے دیکھتے ہیں نا میرے پیچھے، یقین جانیے یہ ممبر ہے، جمعۃ المبارک کی نشست ہے، میں تحدیث نعمت کے لیے سب کے سامنے اس چیز کا اظہار کر رہا ہوں، وگرنہ میرا موضوع اور ہے، میں کتاب لایا ہوں، باتیں آپ کے ساتھ کچھ اور کرنی ہیں، لیکن تحدیث نعمت کے لیے آخری بات، یہ جو آپ مجھے مسند کے اوپر بیٹھا ہوا دیکھتے ہیں نا، یقین جانیے میرے پیچھے بہت سارے لوگوں کی محنت ہے، بہت سارے لوگوں کی، خاص طور پہ اس وقت جو محنت ساتھ چل رہی ہے نا، وہ جہاں آپ کو ایک ٹیم نظر آتی ہے کام کرنے والی، اس ٹیم کے ساتھ ساتھ میرے بہت سارے کام ایسے ہیں جو میرے دونوں بھائی اٹھاتے ہیں، ایک میرے برادری عزیز بڑے بھائی سید مصطفیٰ شاہ صاحب، اور ایک میرے چھوٹے بھائی سید حیدر شاہ صاحب، یعنی یہ وہ بھائی ہیں، سمجھیے کہ میں اگر آپ کو وہاں مصلی پر بیٹھ کر آرام سے واعظ و نصیحت کرتا ہوا نظر آتا ہوں، وہ صرف اس لیے کہ آپ کے آنے کا، اٹھنے کا، آپ کے پروٹوکول کا اہتمام میرے دونوں بھائیوں نے سنبھالا ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ ذمہ داری میری ہے، لیکن ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی وقت میں میں آپ کو واعظ نصیحت کے لیے بھی بیٹھ جاؤں، اسی وقت میں میں آپ کا استقبال بھی کروں، اور یہ دونوں باتیں ضروری ہیں، آپ کو واعظ و نصیحت بھی ضروری ہے، آپ کا استقبال بھی ضروری ہے، لیکن یہ ان کی مہربانی ہے کہ آپ کے استقبال کے لیے، آنے کے لیے تیاریوں میں وہ محنت کر دیتے ہیں، میں آرام سے مصلی پر بیٹھ کر واعظ و نصیحت آپ کو کر دیتا ہوں۔
اللہ رب العالمین جل وعلا میرے دونوں بھائیوں کو بھی دین دنیا کے اندر بہت ساری ترقیاں عطا فرمائے، اور میں یقین جانیے کھلے دل کے ساتھ سارے اپنے نمازی بھائیوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے ثنا خواں بھائیوں کے لیے، مریدین کے لیے، جو جس طرح سے بھی شرکت کرنے والے ہیں، جمعۃ المبارک کی مبارک گھڑیاں ہیں، میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی جل وعلا ایک ایک فرد کو جو کسی طرح سے بھی شریک ہوا ہے اور جو شریک نہیں بھی ہوا، یقین جانیے جس کو ہمارا تعارف بھی ہے، میں دل سے دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین جل وعلا جو اس کے دل کی تمنا ہے نا، اس دنیا کے اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے، اللہ رب العالمین مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعلین کا صدقہ میرے ہر بھائی کی ہر تمنا کو پورا دل سے دعا کرتا ہوں۔ گرامی قدر حاضرین، رسول گرامی صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی شخصیت کا ایک پہلو ایسا ہے جو ہمارے ہاں بیان نہیں کیا جاتا۔ میں وہ پہلو آج میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور ہاں ایک گزارش اس سے پہلے بھی اور بڑی عزیز ہے، اس وقت ملک کے جو حالات ہیں، ملک کے حالات، ایک جامع تذکرہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ گرامی قدر حاضرین، آپ اہل سنت و جماعت، بات میری ذرا غور سے سنیے گا، آپ اہل سنت و جماعت ہیں۔ آپ کون ہیں؟ اہل سنت و جماعت۔ آپ کیا ہیں؟ اہل سنت و جماعت، اور کھلے دل سے دعا کیجیے اللہ آپ کو اہل سنت پر استقامت عطا فرمائے، اسی مسلک کے اوپر استقامت عطا فرمائے۔ یہی قرآن حدیث کا ترجمان مسلک ہے، اللہ اور اس کے رسول کا ترجمان مسلک، اہل اسلام کا ترجمان مسلک پوری دنیا کے اندر اگر اس وقت کوئی موجود ہے تو وہ صرف اہل سنت و جماعت ہے۔ یہ دعویٰ بلا دلیل نہیں، میں اس پر پوری نشستیں آپ کے ساتھ کر چکا ہوں، لیکن ہمارا ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ حضور پر نور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے لے کر آج کے زمانے تک اہل سنت و جماعت کی شناخت یہ ہے کہ یہ ہمیشہ حق کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ ہمیشہ حق کی پیروی کرتے ہیں۔ دنیاوی امور کے اندر دنیا داری کے لیے پڑ جانا یہ اہل سنت کا شیوا نہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ سلسلہ عالیہ، قادریہ، چشتیہ اور سہروردیہ، یہ تین سلاسل ایسے ہیں کہ جن کے اندر خاص طور پہ اس بات کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ آپ نے امراء، گورنر، خلفاء اور ریاست کے جتنے حکمران ہیں نا، ان سے پیچھے رہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ نقش بندیوں کا بھی یہی طریق ہے، لیکن بعض مشائخ نقش بند ایسے ہیں جو کہتے ہیں نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم ریاست کے عہدہ رکھنے والوں کے ساتھ ضرور ملاقات کریں گے، اس لیے ملاقات کریں گے کہ ہم نے اس ریاست کو بھی شریعت مطہرہ کا سبق پڑھانا ہے۔ یہ کن کا طریقہ ہے؟ نقش بندیوں کا، اور وہ بھی بعض مخصوص احباب ایسے ہیں۔ خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ، جو علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہم عصر ہیں، اور سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں شجرہ طریقت کے اندر ان کا ذکر گرامی آتا ہے، وہ فرمایا کرتے تھے، فرمایا تھا میں اور پیروں جیسا نہیں ہوں، میرے پیری کرنے کا ذرا اپنا انداز ہے، میں نے ایوانوں تک جا کر میں نے وہاں بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پیش کرنا ہے، میں نے وہاں بھی جانا ہے کہ نقشبندیوں کا طریق ہے۔ لیکن کچھ بھی ہو جائے، یعنی قادری ہوں، چشتی ہوں، سہروردی ہوں، نقشبندی ہوں، اگر وہ دنیاوی معاملات میں ریاست کے کسی معاملے کے اندر انٹرفیئر اور دخل اندازی کرتے ہیں تو وہ دنیا داری کے لیے نہیں کرتے، وہ اس لیے نہیں کرتے کہ ہمیں حکومت مل جائے، ہمیں ریاست مل جائے، ہمیں اقتدار مل جائے۔ اہل سنت و جماعت کا ہمیشہ طریق یہ رہا ہے کہ وہ حق کی پیروی کرتے ہیں اور حق کے لیے کرتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ حق کی پیروی کرتے ہیں اور حق کے لیے کرتے ہیں۔ خاص طور پہ جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں یہ وہ زمانہ ہے جس میں وطن عزیز پاکستان کی طرف ایک یلغار ہے۔ پوری دنیا کے اندر جتنے اہل اسلام ممالک ہیں، مسلمان ممالک ہیں، سب کو کسی نہ کسی طریقے سے تباہ و برباد کر دیا گیا، یعنی وہ کام ہو چکا ہے۔ حتیٰ کہ حرمین شریفین کے اندر بھی لوگ جو اپنا سمجھیے کلچر تہذیب نافذ کرنا چاہتے تھے وہ کر چکے ہیں۔ پیچھے آپ کرونا کا جو دورانیہ ہے وہ دیکھ لیجئے، 2-2.5-3 سال تک حرمین شریفین جو مرکز اسلام ہے اس کا بند رہنا، نہ حج کی اجازت ہونا، نہ عمرہ کی اجازت ہونا، وہ عام بات ہے۔ کس کے کہنے پر ہوا؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ فٹ بال سٹیڈیم کھلا ہے، کرکٹ سٹیڈیم کھلا ہے، اگر بند ہے تو مرکز اسلام بند ہے، یہاں زیادہ خطرہ ہے۔
بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اچھا، وہ جو ان کا اپنا ایک طریق تھا وہ اس کو پورا کر چکے پوری دنیا کے اندر۔ اس وقت دیکھا جائے تو پوری دنیا میں اسلامی ممالک کے اندر پاکستان وہ آخری ملک ہے جو ایٹمی ملک بھی ہے، ان کے پاس ایٹم بھی ہے، اور دوسرا یہ کہ ان کے ہاں رہنے والے یعنی جو اہل پاکستان ہے نا، پاکستانی آباد، ان کے ذہن بھی مذہبی، اکثریت کا ذہن جو ہے کیا ہے؟ مذہبی، اور یہ مسلمان ممالک کے اندر آخری لائن ہے، آخری ملک ہے۔ ویسے آپ دیکھیے کہ پوری دنیا کے اندر بہت کم ایسے ممالک ہیں اہل اسلام میں سے کہ اسلام سے متعلق کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہو جائے، کوئی توہین کر دے، کچھ بھی کر دے، تو پوری دنیا سے آواز اٹھتی ہے، تو دو ممالک سے اٹھتی ہے، یا ترکی آواز اٹھاتا ہے یا وطن عزیز پاکستان سے کوئی مذہبی جماعت آواز اٹھاتی ہے، ریاست نہیں آواز اٹھاتی۔ ریاست ہماری جیسی ہے وہ سب کو پتہ ہے، میں کسی پر تنقید نہیں کرنا چاہتا، بس مسئلہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے اہل سنت و جماعت ہمیشہ حق کی پیروی کرنے والے لوگ ہیں۔ الحمدللہ جس وقت سے پاکستان بنا ہے تب سے لے کے آج تک، آج بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو کہیں گے کہ جب پاکستان بنانے میں ہمارا بڑا کردار تھا، ہمارا بڑا کردار تھا، لیکن خدا شاہد ہے مسجد میں بیٹھا ہوں، اگر پاکستان بنانے میں کوئی مسلک مخلص ہو کر شریک ہوا ہے تو وہ صرف اہل سنت و جماعت ہے، بس۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ سے شروع کیجئے، صدر الافاضل مولانا سید نعیم الدین صاحب مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ کی سربراہی میں آل انڈیا سنی کانفرنس، جو چینجنگ موڈ ہے تاریخ پاکستان میں، یعنی جہاں 5000 علماء و مشائخ موجود ہیں عوام کے علاوہ، آل انڈیا سنی کانفرنس، جس میں یہ بنارس میں ہوئی، آل انڈیا سنی بنارس کانفرنس، یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر 5000 علماء کرام نے، صدر الافاضل رحمت اللہ علیہ، محدث اعظم ہند کچھوچوی رحمت اللہ تعالی علیہ، ایسے بزرگوں نے قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ تعالی علیہ کی بھرپور حمایت کی اور اعلان کیا، اگرچہ یہ ہے بنارس انڈیا کے اندر ہے، انڈیا کے اندر کانفرنس بنارس میں ہو رہی ہے، 5000 علماء اہل سنت وہاں موجود ہیں، عوام اہل سنت پورے ہند کی موجود ہے، اور ان کے سامنے یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ دو قومی نظریہ برحق ہے، یعنی ہندو ایک الگ قوم ہے، مسلمان ایک الگ قوم ہے، لہٰذا پاکستان بننا چاہیے، یعنی اہل اسلام کے لیے ریاست ایک الگ سے ہونی چاہیے، اور وہاں یہ قرارداد پیش کی جا رہی ہے کہ اگر محمد علی جناح جو پاکستان کا کیس پیش کر رہے ہیں، آج مطالبہ پاکستان سے پیچھے ہٹتے ہیں، تو اب علماء جو ہیں وہ پیچھے نہیں ہٹنے والے۔ پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ وہاں موجود ہے، مشائخ ہند وہاں موجود ہے، تو ہماری ایک تاریخ ہے پوری۔ اچھا، اس کے بعد آپ یہاں آئیے، پاکستان بنا تو یہاں بھی جتنے قسم کے حکمران آئے ہیں، سب حکمرانوں کے ساتھ اگر صحیح طور پر تعاون کیا ہے ریاست چلانے میں، وہ صرف اہل سنت و جماعت میں کیا۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ اور آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیے، تقریباً 80 کی دہائی کے اندر جائیے، 80 کے بعد جو دور شروع ہوا، کیا پاکستان کے اندر ہی وہ ملک نہیں تھا کہ جہاں ایک مسلک کو باقاعدہ تربیت دی گئی دہشت گردی کی؟ یہی لوگ بعد میں ہمارا درد سر بنے، پاکستان کے اندر مساجد میں، مدارس میں، اور جناب والا بڑے مزارات کے اوپر جو دھماکے کیے گئے، مسلمانوں کو قتل و غارت کی گئی مسلمانوں کے ساتھ، یہ سارا کا سارا کام اسی پاکستان میں ہوا، ایسا ہی ہے۔ اچھا، اس میں بھی اگر دیکھا جائے تو ٹارگٹ کس کو کیا گیا؟ اہل سنت و جماعت، داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ، حضرت عبداللہ شاہ صاحب غازی رحمت اللہ تعالی کی، اتنے بڑے بڑے اکابر بزرگان دین کے مزارات ہیں جن پر اس طرح کی تخریب کاری کی۔ ایسا ہوا؟ بالکل ایسا ہی ہے نا، تاریخ کا حصہ ہے بھائی۔ لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیے انتہائی امن کے ساتھ ریاست کا ساتھ کس نے دیا؟ اہل سنت نے دیا۔ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ، بابا فرید رحمت اللہ علیہ، حضرت عبداللہ شاہ صاحب غازی رحمت اللہ علیہ، اتنے بڑے بڑے، یعنی ہمارے علماء کرام کی شہادتوں کے باوجود بھی، علماء کرام کی شہادتوں کے باوجود اگر فوج کے ساتھ یا ریاست کے ساتھ، سارے سیانے
اگر فوج اور ریاست کے ساتھ کوئی کھڑا ہوا ہے تو آپ اندازہ کیجئے وہ کون ہے؟ صرف اہل سنت و جماعت۔ ضرب عضب ہوا یا آپریشن راہ راست، کچھ بھی، یہ جتنے آپریشن آپ نے کیے آپ نے اہل سنت و جماعت کے سر پر کیے۔ 2001 کے اندر 9/11 کے بعد جو پورے پاکستان کی حالت رہی، پورے پاکستان کی حالت رہی، کیا یہ بتایا جا سکتا ہے کہ باقاعدہ یہاں پر جس وقت دھماکہ کیا جاتا تھا اس کی قیمت وصول کی جاتی؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یعنی باقاعدہ اس کی قیمت وصول کی جاتی تھی، پتہ ہوتا تھا کہ یہاں یہ کام ہونے والا ہے، پھر اس کی اجازت دے کر کہ کی جا سکتا ہے، کی ہو، اس لیے کہ مال کی ضرورت ہے، پیسہ ملے گا، وہ پیسہ لیا گیا۔ جہاں اس وقت پوری دنیا کے اندر بدنام بھی ہمیں کیا جا رہا ہے سارا کچھ، لیکن مسئلہ یہ ہے ہم نے ہمیشہ جب بھی آواز اٹھائی ہے ریاست کے حق میں اٹھائی ہے، پاک فوج کے حق میں اٹھائی ہے، ہم نے کبھی بھی اداروں سے تصادم نہیں کیا، اداروں سے تصادم نہیں کیا۔ اور اب بھی میں آپ کو یہی تاکید کر رہا ہوں کہ آپ اہل سنت و جماعت ہیں اور حق کا ساتھ دینے والے کبھی بھی تخریب کار نہیں ہوتے، ٹھیک ہے جی، کبھی بھی تخریب کار نہیں ہوتے۔ پاکستان ہمارا ملک ہے، کچھ بھی ہو جائے، کیسے بھی حالات آ جائیں، ہم اپنا وطن خراب کرنے کے لیے بالکل راضی نہیں۔ یہاں کی سڑکیں ہماری ہیں، یہ املاک ہماری ہیں، باغات ہمارے ہیں، یہ گھر ہے ہمارا، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ہم کبھی بھی اس کی خرابی کے لیے راضی نہیں ہیں، خرابی کے لیے راضی نہیں ہیں، لیکن بات یہ ہے اس وقت اہل سنت و جماعت کے عوام بھی اور طلباء بھی، طالب علم دنیاوی اعتبار سے، دینی اعتبار سے رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور رسالت کے لیے، ناموس کے لیے اور آپ کی عزت کے لیے کچھ ہماری ایک جماعت کے احباب بہت بڑی تعداد کے اندر اس وقت باہر سڑکوں پر موجود ہیں اور وہ بالکل پرامن ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اور ایک افسوس ہمیں جو ہے نا جی وہ یہ کہ ریاست کے ذمہ دار لوگ جو ہیں، ریاست کے ذمہ دار لوگ وہ اس وقت مسلسل جھوٹ بول رہے ہیں، پاکستان میں بدامنی پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کچھ حرامی قسم کے لوگ ایسے ہیں، حرامی قسم کے، میں نام نہیں لینا چاہتا، کچھ حرامی قسم کے لوگ ایسے ہیں جو اہل سنت و جماعت کو دہشت گرد جماعت کلیئر کرنا چاہتے ہیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اور میں دیکھیے تاریخ پڑھنا وغیرہ ہے، پارلیمنٹ سے حسن بازار تک کتابیں جو ہے نا وہ ہمارے پاس پڑھی ہیں ساری۔ آپ یقین جانیے ان میں سے ہر ایک کے نسب نامے کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ یہ کس کی اولاد ہے۔ ایک بندے کے بارے میں آپ کو بتاؤں، پنڈی کے اندر ایک علاقہ تھا جہاں پر، میں نام نہیں لینا چاہتا، پنڈی کے اندر ایک علاقہ تھا جہاں یہ جو بدکار خواتین ہے نا، بدکار خواتین وہ رہا کرتی تھیں، اسی علاقے کی پیدائش، اسی علاقے کی پیدائش رکھنے والا ایک خاص آدمی ایسے ہے جو اس وقت ایک خاص عہدے پر موجود ہے، اور وہ اس وقت دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ سچی بات ہے، میں مذاق نہیں کرتا، یہ طنز نہیں کیا، یقین جانیے۔ اچھا انہی بدکارہ خواتین کی اولاد میں سے ہے کسی کی، اور جناب والا وہ اس وقت چونکہ عہدیدار ہے اور وہ اہل سنت و جماعت جیسی پرامن جماعت کو دہشت گرد قرار دے کر ملک کا امن خراب کرنا چاہتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اے مولوی غلام اللہ خان کا شاگرد، اس کا پیروکار، اس کا چاہنے والا، اب وہ مولوی غلام اللہ خان وہ ہے جس وقت مرا ہے تو اس کی زبان باہر آ گئی تھی، اتنی لمبی ہو گئی، اور یہ 79 کی بات ہے، جس وقت وہ مر گیا تو اخبار کے اندر یہ تحریر دی گئی، کہا اس کا چہرہ دیکھنے سے ڈاکٹروں نے منع کیا گیا ہے کہ اس کا چہرہ نہیں دکھانا، اگر اس کا چہرہ ظاہر کیا گیا تو ایسی وبا پھیلے گی کہ چہرہ دیکھنے والا کبھی لا علاج ہو جائے گا، زندہ نہیں بچ سکے گا۔ وہ مولوی تھا، کیوں؟ اس مولوی کے اندر یہ عادت تھی، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بے ادبی سے لیتا تھا اور حضور کے متعلق اس کے عقائد نظریات بڑے خراب۔ اور غلام اللہ خان مشہور آدمی، پنڈی کے اندر راجہ بازار کے اندر اس کی مسجد ہے، فلاں سارا ایک، یہ آگے سے اس کا شاگرد ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ بہرحال ہم کسی کے بارے میں یقین جانیے، یہ ان کو موقع ملتا ہے 5 سال کے بعد گفتگو کرنے کا۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے یہ انعام فرمایا ہے، ہم ہر ہفتے آپ کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، اور خدا شاہد ہے ہم نے قرآن حدیث سے ہٹ کر آج تک آپ کے ساتھ کبھی کوئی گفتگو نہیں کی۔ جو آپ کو بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ 2 باتیں، ایک آپ کے لیے ہے اور ایک ریاست کے اہل اور ذمہ داروں کے لیے۔ آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ اہل سنت و جماعت ہیں، ہمیشہ حق کی پیروی رہی ہے اور حق کی پیروی کرنے والا تخریب کار نہیں ہوتا۔ آپ نے وطن عزیز پاکستان کے کسی حصے کو نقصان نہیں پہنچانا، اور میں کہتا ہوں اگر کوئی بندہ وطن عزیز پاکستان کے کسی حصے کو جناب والا کوئی نقصان پہنچاتا ہے اور وہ ہماری جماعت میں سے ہے، اس کو ہمارے حوالے کیا جائے، اس کو کوڑے بھی ہم بولیں۔
سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ الحمدللہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے ہمیں یہ حوصلہ عطا فرمایا. اول بات یہ. اور دوسری بات یہ ہے، یہ الرٹ ہے جناب والا، یہ خبردار ہے، سمجھیے کہ ایک اعلان ہے. 1.5 سال رہ گیا، 1.5 سال رہ گیا، اس کے بعد دوبارہ خانقاہوں کا رخ کرنا پڑے گا اور تلوے چاٹنے پڑیں گے. بڑا مسئلہ خراب ہو جائے گا، مسئلہ بڑا خراب ہو جائے گا. اس لیے کہ ہر مرتبہ ایسا نہیں ہوتا کہ جناب والا، اس لیے کہ 18 کے بعد خانقاہ گولڈا بھی آپ کو جانا پڑا، سیال شریف بھی آپ کو جانا پڑا، بڑی بڑی خانقاہوں پر آپ کو جانا پڑا تھا، اور آئندہ ایسا موقع کبھی نہیں آئے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یعنی خانقاہوں پر جا کر پیران عظام سے یہ بات کہی گئی کہ آپ اپنے مریدین سے ہماری حمایت کروائیے. آپ ختم نبوت کا نام لے کر اور تقریریں کر کے ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ کے یہاں تک پہنچے ہیں. اگر ایاک نعبد و ایاک نستعین ہم نے پڑھ دیا نا تو آپ کا انا للہ و انا الیہ راجعون. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ کس معنی میں کہہ رہا ہوں؟ یہ اس معنی میں کہہ رہا ہوں. دیکھیے سیاست کے اندر جب زبان بولی جاتی ہے نا تو وہ زبان ہوتی ہے اقتدار ملنے نہ ملنے. ہمارا اسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. آپ اوپر بیٹھیے، جو کرنا ہے آپ کیجئے. ابھی تک تو عوام بیچارے یہ نہیں بھول پا رہے کہ آپ نے مہنگائی کے حوالے سے جو ان کا حال کیا ہوا ہے تو کون ذمہ دار ہے اس کا؟ بھائی جو بندہ آتا ہے وہ آ کر کہتا ہے کہ ہر پاکستانی کے اوپر 1.25 لاکھ روپیہ قرض ہے، 1.5 لاکھ روپیہ قرض ہے. بھائی وہ قرضہ ہم نے لیا، وہ قرضہ میں نے لیا. یا جتنے آپ یہاں بیٹھے ہیں وہ جو IMF سے پیسے لیے تھے وہ آپ نے لیے، ہم نے لیے، وہ تو آپ نے لیے نا. عیاشیاں آپ نے کی ہیں، ہم نے تھوڑی کی ہیں. تو پھر ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں بھائی ہمارے اوپر کس چیز کا قرض ہے؟ ہمارے اوپر کس چیز کا قرض ہے؟ جب تمہارے پاس تجارت کرنے والے ماہرین موجود ہیں، تمہارے پاس مشیر موجود ہیں، وزراء موجود ہیں، اور تمہیں قرضہ لینے کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ قرضہ تم اتارو گے، ہم نہیں اتاریں. ہم کیوں اتاریں؟ ہمیں تم نے کیا دیا؟ بھئی بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ ہر آنے والا بندہ جو ہے وہ کہتا ہے جی فلانا بندہ جو ہے اس کے اوپر اتنا قرض ہے. بھئی ہم پر کس چیز کا قرض ہے؟ ہم نے تمہیں کچھ، تم نے ہمیں کچھ دیا ہے؟ الٹا مثال کے طور پہ یہ جتنے معاملات ہیں سارے کے سارے سوچنے کی بات یہ ہے، اگر تم نے ٹیکس ہم سے نکلوانا ہے، آٹے میں سے بھی، پیٹرول میں سے بھی، کھاد میں سے بھی، ہر چیز سے تم نے ٹیکس ہم سے نکلوانا ہے. ہم سفر کریں اپنے ملک کے اندر ہمیں اس کا بھی ٹیکس دینا پڑتا ہے. یہاں سے لے کر یہاں تک الگ ٹیکس ہے، یہاں سے لے کے یہاں تک الگ ہے. آپ موٹر وے استعمال کریں اس کا الگ ہے، GT روڈ کا الگ ہے. یہ سارے ٹیکس، حتیٰ کہ وہ دودھ کا پیکٹ جو آپ خریدتے ہیں اس پر بھی آپ کو ٹیکس دینا پڑتا ہے. ہم اپنا ٹیکس دے رہے ہیں نا، ادا کر رہے ہیں. بھئی ہم اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں نا. تو پھر 2 سوال پیدا ہوتے ہیں. یہ بتاؤ ہمارا ٹیکس دیا ہوا کہاں جاتا ہے؟ اور وہ جو تم قرض باہر سے لیتے ہو باوجود اس کے کہ عوام ٹیکس بھی دے رہی ہے، تمہیں باہر سے قرض لینے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ عوام کو تھوڑی سی سمجھداری اختیار کرنی چاہیے. دیکھیں یاد رکھیں، آپ تو خود تجارت کرنے والے احباب ہیں. آپ کو پتہ ہے جس وقت آپ ملازم سے کام لیتے ہیں، آپ ملازم سے کام لیتے ہیں، کچھ پیسے آپ اس کو دے دینا تو آپ اس سے پوچھتے ہیں بتاؤ کہاں خرچ کیا ہے. یا اگر آپ اس کو پیسے دیتے ہیں تو آپ اس سے پوچھتے نہیں ہیں. یا کام لیتے ہیں آپ اس کو اس کے کام کی قیمت ادا کرتے ہیں نا. بھائی اس کے کام کی قیمت ادا کرتے ہیں، پھر آپ اس سے پوچھتے ہیں بتا کام پورا کیا کہ نہیں کیا. یہ سارے معاملات ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ لیکن یہ دیکھیے یہ عوام کو پوچھنا چاہیے اپنے ذمہ داروں سے. یہ انتہائی عجیب نظام ہے کہ صدر صاحب ہیں، ان کے نیچے وزیر اعظم صاحب ہیں، وزیر اعظم صاحب کے نیچے ان کے مشیر ہیں، مشیروں کے نیچے جناب آگے ان کے مشیر ہیں، سیکٹری موجود ہیں. پھر سیکٹریوں سے نیچے آ جائیں تو MP آ جاتا ہے، MNA آ جاتا ہے، MNA سے نیچے آئیں تو جناب والا میئر صاحب آ جاتے ہیں، میئر صاحب سے نیچے آتے ہیں تو چیئرمین صاحب آ جاتے ہیں، نائب چیئرمین صاحب آ جاتے ہیں، نائب چیئرمین سے آگے ناظم صاحب آ جاتے ہیں، ناظم صاحب سے آگے نائب ناظم صاحب آ جاتے ہیں، پھر کونسلر صاحب آ جاتے ہیں، کونسلر صاحب کے بعد وہ نیچے صفائی کرنے والے آ جاتے ہیں. اچھا اب ہمیں تو واسطہ پڑنا ہے صفائی کرنے والے سے، ٹھیک ہو گیا. ہم جا کر پوچھتے ہیں صفائی کرنے والے سے بھائی صفائی نہیں کی، وہ کہتا ہے میرے سے اوپر والے سے بات کرو. اس نے مجھے کہا ہی نہیں کہ اس علاقے کی صفائی کرنی ہے. اچھا اس کو جا کر کہتے ہیں بھائی یہ مسئلہ ہے ہمارا، وہ کہتا ہے جی ہم سے اوپر والے سے بات کریں. وہ اوپر والے سے بات کرتے 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 ایک موقع وہاں تک آ جاتا ہے جہاں باہر سیکٹری کھڑا ہوتا ہے. وہ پوچھتا ہے جناب ٹائم لے کر آئیں آپ. لیکن عوام خود اتنی پاگل ہے، اتنی بے وقوف ہے. جب یہ ووٹ لینے کے لیے آتے ہیں آپ نے کبھی ان سے پوچھا جناب وقت لے کے آئے ہو؟ وقت لیا تھا ہم سے تم؟ جاؤ پہلے وقت لے کر آؤ، ابھی ہم فارغ نہیں ہیں، جب فارغ ہوں گے اس وقت آگے ہم سے بات کرنا، پھر ہم تم سے سنیں گے کیا بات ہے تمہاری. آپ یقین جانیں یہ بڑی سخت معاملات ہیں. آپ میں سے ہر بندہ ذمہ دار ہے. جس آدمی نے جس کو ووٹ دیا ہے نا وہ ذمہ دار ہے اس کا. شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کا جو
نائب ہے یا جس کو آپ نے سمجھیے کہ اپنا بڑا مقرر کیا ہے، اگر کسی قسم کا گناہ وہ کرتا ہے تو چونکہ آپ کے کندھے پر پاؤں رکھ کر وہ آیا تھا، تو جو گناہ اس نے کیا اس میں آپ برابر کے اس کے شریک ہیں۔ میں آپ کو کیا کیا حالات بتاؤں، کیا آپ سوچ سکتے ہیں یہ قرآن محل بورڈ موجود ہے، قرآن بورڈ ہے یہاں پر مال روڈ کے اوپر، بڑی خوبصورت بلڈنگ ہے۔ اس وقت ایک مولوی ہے، میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا، اتنا غلیظ آدمی ہے وہ، کہ وہ آدمی اس وقت اس بورڈ کا چیئرمین ہے، اور یہاں رہنے والے بندے یہ بتاتے ہیں کہ جناب والا یہ پورا قرآن محل بورڈ جو ہے وہ میرے خیال سے 50 60 100 کمروں پر مشتمل ہے۔ اکثر وہ جو بندہ ہے یعنی قرآن بورڈ کا جو چیئرمین ہے وہ جناب والا خواتین کے معاملے میں یہاں سے پکڑا جاتا ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ نام لینے میں حرج کوئی نہیں، میں نام لے لیتا ہوں، طاہر اشرفی اس کا نام ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو لہٰذا دیکھیے نظام چلانا ہو نا، تو نظام چلانے میں بہت ساری چیزیں معاون ہوتی ہیں۔ آپ نظام چلانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ جس چیز کو لے کر آگے بڑھے ہیں آپ اپنے نیچے والوں کو خیال رکھیں، آپ نیچے والوں کا خیال رکھیں۔ حق یہ بنتا ہے دیکھیے کہ جس وقت عوام آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کسی چیز کا، ابھی ہم نے یقین جانیے مہنگائی کے خلاف کوئی احتجاج نہیں، پیٹرول کے خلاف ہم نے کوئی احتجاج نہیں کیا، ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ دیکھیے کتنی بری بات ہے، کتنی بری بات ہے کہ ایک ٹیکس جو ہمارے اوپر عائد ہے وہ اپنی جگہ رہ گیا۔ چلے ہم تسلیم کر لیتے ہیں کہ جناب آپ کی کوئی مجبوری ہوگی جس کی وجہ سے آپ نے یہ چیزیں بڑھائی ہیں، لیکن ایک چیز ہم آپ سے پوچھتے ہیں، یہ بتائیے کہ جس وقت آپ پیٹرول مہنگا کرتے ہیں تو پورے ملک کی معیشت ایک دم اوپر چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے جی؟ یعنی آٹا خریدنے سے لے کر چینی، روٹی، ہر چیز جو ہے اس کے ریٹ اوپر جاتے ہیں، ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے۔ لیکن جس وقت آپ نیچے لاتے ہیں، مثال کے طور پہ اگر پیٹرول سستا ہوتا ہے تو وہ چیزیں جو پیٹرول کے مہنگا ہونے کی وجہ سے اوپر گئی تھیں، جن کے ریٹ اوپر گئے تھے، ان کو واپس نیچے لے کر آنے کی ذمہ داری آپ کی ہے یا ہماری ہے؟ وہ کیوں نہیں کرتے آپ؟ کہاں ہے آپ کا وزیر خوراک؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اچھا ایک بات اور میں آپ کو سمجھاؤں، یہ بھی بڑے سوچنے کی بات ہے۔ حضرت صاحب نے اعلان کر دیا، انہوں نے کہا جی ہم 1 کروڑ نوکریوں کا اعلان کرتے ہیں۔ پیار محبت کی بات ہے، ہم بیٹھنا نہیں چاہتے ٹی وی شو کے اوپر، ہم جب بیٹھتے ہیں مذہبی باتیں کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، ممبر پر بھی مذہبی باتیں کرنے کے لیے۔ وہ 1 کروڑ نوکریاں کہاں؟ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا اب یہ سوال ہے، اس کا جواب میں آپ کو دیتا ہوں۔ آپ تیار رہیے گا، نوکریاں ملنی ہیں، ہاں تیار رہنا، نوکریاں ملنی ہیں۔ ابھی کیوں؟ اس لیے کہ جو سیاست کرنے والا بندہ ہوتا ہے نا، وہ ہمیشہ احسان کرتے وقت اس وقت احسان کرتا ہے جس وقت وہ اپنے احسان کو یاد کرا کر اس کا فائدہ بھی لے سکتا ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ نوکریاں ملیں گی، اپنے کاغذ تیار رکھو، لیکن ایک مسئلہ اور ہے، ایک مسئلہ اور ہے۔ یہ 3 سال جو گزر گئے، کبھی آپ نے اندازہ کیا اس بات کا کہ یہاں نوکریاں نہیں ملیں؟ وہ 1 کروڑ نوکری 1 کروڑ پوری نہیں ہوگی، لیکن ہوگی صحیح ایک فگر ضرور۔ وہ کیسے پوری ہوگی اب میں اس کا طریقہ آپ کو بتاتا ہوں۔ 3 سال کے اندر بندے مرنے بند تو نہیں ہوئے، ٹھیک ہو گیا؟ اچھا یہ اور ہر سال کسی نہ کسی محکمے کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ریٹائر بھی ہو جاتے ہیں، اور وہ ہر عہدے کے اوپر۔ اب یہ منصور صاحب آپ کے سامنے موجود ہے، ان کی سیٹ خالی ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اچھا 3 سال 3.5 سال 4 سال گزر جائیں گے، نوکری کسی کو نہیں دینی، بندے مرتے بھی رہیں گے اور ریٹائر بھی ہوتے رہیں گے، وہ ایک اچھی خاصی تعداد جو ہے وہ نوکریوں کی خالی ہوتی جائے گی، بہت بڑی تعداد خالی ہوتی جائے گی، اور جیسے ہی موقع آئے گا فوراً اعلان کر دیا جائے گا جناب ہم اعلان کر رہے ہیں، لوگ اپنے کاغذات لے کر آئے ہیں، ہم آپ کو نوکریاں دے رہے ہیں۔ یہ اندر کی کہانی ہے، آپ کو سنا رہا ہوں، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اسی سر تے پگ بنی ہوتا مطلب ہے نہیں بس ساڑیاں اکھاں بند رہی، ساڑی اکھاں تے پگ کوئی نہیں بنی، کہ نہ ساڑھے دماغ تے بنی ہو۔ اور یہ بات رکھنا، یہ سر کے اوپر جو ہم نے پگڑی باندھی ہے نا، اس پگڑی کی بڑی برکات ہے۔ میں نے کسی سمجھدار آدمی سے سنا تھا، اس نے کہا، وہ پتہ کیا کہتا ہے یہ جو پگڑی کا بسا اوقات آپ نے بزرگوں کو دیکھا ہوگا وہ شملہ نہ آگے رکھتے ہیں، ایسے شملہ آگے رکھتے ہیں۔ تو وہ ایک بندے نے پوچھا نا، کہا یہ شملہ آگے کیوں رکھتے ہیں آپ؟ اسے کہا اس لیے تاکہ دماغ اور دل ایک ہی جگہ پر کام کرتے رہیں۔
سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ دل دماغ اکٹھے ہو کے کام کرتے رہے ہیں تو اس کی بڑی برکات ہے. یہ چیزیں ہمیں سمجھ آتی ہیں. عوام پاگل نہیں ہے, بے وقوف نہیں ہے. ہاں عوام آپ کا ساتھ دے رہے ہیں, عوام آپ کا ساتھ دے رہے ہیں. ابھی تک آپ جو کچھ ان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں وہ سارے کے سارے سہ رہے ہیں. لیکن خدا را خیال کیجئے, آپ کو یہ حق نہیں بنتا. کوئی بھی بندہ ریاست کا ذمہ دار ہو, یہ یاد رکھیے گا. دیکھیے کرسی ملتی ہے تو محدود وقت کے لیے ملتی ہے. اس کے بعد یہ جملہ بہت اچھا ہے, بہت اچھا کسی نے کہا. اس نے کہا کرسی کی وجہ سے جو عزت ملتی ہے نا, وہ کرسی پاس رہنے تک محدود ہوتی ہے. جیسے ہی کرسی ختم ہوتی ہے, آپ یقین جانیے میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو خود اس بات کا اعتراف کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جب تک ہم کرسی عہدے پر موجود تھے, بڑے بڑے عہدیدار جو ہیں وہ ہمیں فون کر کے سلام کیا کرتے تھے, بس ایسے ہی سلام کرنے کے لیے آپ کو فون کیا تھا. لیکن جیسے ہی عہدہ ختم ہوتا ہے تو فوراً وہ لوگ کبھی زندگی میں یاد بھی نہیں کرتے, دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ دیکھیے ہم آپ کے ساتھ یہ ایک سیاسی زبان بول رہے ہیں. سیاسی زبان بولنے کا مقصد یہ ہے, ابھی تو آپ کا وقت چل رہا ہے, لیکن کچھ دیر کے بعد آپ کو عوام کی دوبارہ ضرورت پڑے گی. آپ یقین جانیے, میں نے ایک بندے کو کہا تھا, میں نے کہا ابھی تو میں تمہارے ساتھ تعاون کر رہا ہوں, لیکن تمہیں اس تعاون کا جو فائدہ ہے نا وہ سمجھ نہیں آ رہا. تم مجھے نقصان دے رہے ہو. ایک وقت آئے گا تمہیں میرے تعاون کی ضرورت پڑے گی, لیکن میں اس وقت تمہارے ساتھ تعاون کروں گا نہیں. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ عوام کو نا ووٹ کے لحاظ سے نا تھوڑا سا بدید ہونا چاہیے. اے شورے کلچی والا جڑا کام ہے نا, اے بھی خراب. بھئی صرف نان چنے ہوتے جناب, ایک حلوہ پوڑی تو ہم کھوا دیتی ہیں, تھوڑے جے شوربہ لے آ کے نا جناب دیسی مرغے دا یا برائلر مرغے دا وہ پانی والا شوربہ بنا کے کچی مرچاں دے اندر تو ایک نام کھوا دیتا جناب, تسی بھی کہندے ہو لو جی ووٹ تو بھئی کیوں؟ ٹھیک ہے جی. جس طرح دیکھیے میں سادات گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں, میں یہ بات کہتا ہوں, ہمارے پاس کو مرید ہونے کے لیے آئے نا, میں اس کو کہتا ہوں یار تو بندہ سستا نہیں ہے, تو اللہ کا بندہ ہے. تو سستا بندہ نہیں ہے, اتنی جلدی مت بیچ اپنے آپ کو, جا استخارہ کر کے آ. اگر استخارے میں اجازت مل جائے, تجھے لگتا ہے کہ اس کی بیعت کر لینی چاہیے, بیعت تقویٰ, تو میں حاضر خدمت ہوں, تیری تربیت کے لیے ضرور کروں گا. لیکن اگر مجھ سے کوئی اچھا مل جاتا ہے تو جا یار, تو سستا آدمی نہیں ہے, کسی مہنگے آدمی کا مرید ہو. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہی بات آپ کو سمجھا رہا ہوں. آپ سستے لوگ نہیں ہیں, آپ جناب والا اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے آپ کو شرف دیا ہے, عزت دی ہے. وہ پرچی جو ہے وہ سستی نہیں ہے, وہ سستی نہیں ہے, وہ اتنی مہنگی پرچی ہے, اتنی مہنگی پرچی ہے کہ جس وقت آپ وہ باکس میں ڈال دیتے ہیں جناب والا, تو دیکھیے آپ کی اس پرچی کی وجہ سے ایک بندہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ لہٰذا اس کا خیال رکھیں اور اس کی قیمت کو سمجھیں. ایسی جگہ پر ڈالیں جہاں دین کو بھی فائدہ ہو اور دنیاوی اعتبار سے آپ کو بھی کچھ ملے اور ملک کا بھی بھلا. ویسے ادارے سارے کے سارے ہمارے ہیں, پاک فوج کے ساتھ ہماری محبت ہے, دلی لگاؤ ہے, اس لیے الفت ہے کہ یہ ہماری حفاظت کا ذمہ اٹھائے ہوئے لوگ ہیں. پولیس والے ادارے ہمارے ہیں, یہ بھی ہمارے بھائی ہیں. کسی قسم کا وطن عزیز پاکستان میں کوئی نقصان اہل سنت و جماعت کے ہاتھ سے نہیں ہونا چاہیے. ہمیشہ یاد رکھیے گا, حالات جیسے بھی آ جائیں, وطن کا نقصان نہیں کرنا. اور اگر کوئی نقصان کرتا ہوا نظر آئے تو انہوں پھٹے مارو سائیڈ پہ لا کے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو کون ہوتا ہے یہ اہل سنت و جماعت کے اندر شامل ہو کے تو ہماری جماعت کو بدنام کرتا ہے, تو وطن عزیز ہمارے ملک کا نقصان کرتا ہے, تو کہیں باہر سے آیا ہے, تیرا ہمارے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں, نقصان کوئی نہیں کرنا. ہاں اگر مطالبہ جائز ہے تو ریاست کو چاہیے کہ جناب والا اس مطالبے کی رعایت کریں. ایک روایت میرے سے سن لیجیے, یہ ساری اضافی باتیں تھیں جو آج آپ کے ساتھ ہو گئی ہے. وقت ضائع تو نہیں کیا میں نے آپ کا, پکی بات ہے, تو کام کی بات ہی سمجھائی ہے نا. ایک روایت بس بڑے اختصار کے ساتھ سنیے. جو بات میں عرض کرنا چاہتا تھا وہ تھا حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عامہ کا اعلان. یعنی حضور جو ساری کائنات کی طرف نبی رسول بنا کر مبعوث کیے گئے ہیں, حضور نے اعلان نبوت فرمانا تھا, تو اس کی ابتدا کیسے تھی؟ ویسے ابتدا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریفہ سے ہی یہ انتظام شروع کر دیا گیا تھا کہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اب ساری کائنات کی طرف ہے. حضور کے بعد کوئی نیا نبی رسول چونکہ آنا نہیں ہے, ساری کائنات کی طرف حضور نبی رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں, تو ساری کائنات میں حضور کی نبوت رسالت کا اعلان بھی کروانا یہ باری تعالیٰ جل وعلا نے اپنے ذمہ کرم پر لیا. ایک روایت الوفا سے میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مختلف مراحل سے گزارا گیا, چونکہ آپ عالم ارواح سے یہاں عالم بشریت میں تشریف لائے ہیں, تو کچھ احکام کی تبدیلی تھی. تو اس تبدیلی کو دور کرنے کے لیے, اجنبیت کو دور کرنے کے لیے رب العالمین جل وعلا نے کیا انتظام فرمایا. جیسے ہی حضور تشریف لائے ہیں تو ملائکہ کرام نے پوری کائنات کا طواف کر دیا.
تاکہ ساری کائنات کو حضور کی پہچان ہو جائے، جانور بھی پہچان لیں، انسان بھی پہچان لے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہو چکی ہے۔ 4 برس کی عمر میں آپ کا سینہ مبارک کھول کر قلب اقدس کو نکالا گیا، غسل دیا گیا، یہ تیاریاں ہو رہی ہیں ساری، پھر وزن کیا گیا، آپ کا 1000 بندے کے برابر وزن کیا گیا، لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا وزن سب سے زیادہ نکلا 4 برس کی عمر میں۔ یہ روایت بھی موجود ہے، لیکن یہ روایت بڑی خوبصورت ہے جو ابھی آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک ابھی 20 برس تھی، تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتے نظر، ملائکہ کرام کو دیکھا جماعت در جماعت۔ کیسے؟ سرکار نے جناب ابو طالب سے، حضور مولا کائنات کے والد گرامی سے اس چیز کا اظہار کیا، کہا چچا ابو طالب میں نے نا ایک خواب دیکھا ہے، کئی روز سے دیکھ رہا ہوں، ایک بندہ میرے خواب میں آتا ہے اور آ کر نا میرے پاس کھڑا ہو جاتا ہے اور دوسرے سے کہتا ہے ہیں تو وہی، جملہ سنیے گا، حدیث کے لفظ ہیں تو وہی لیکن ابھی ان کے نکلنے کا وقت نہیں آیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کروایا جا رہا ہے کہ ان قریب آپ نے اعلان نبوت فرمانا ہے۔ اب وہ فرشتے آ کر کیا کہتے ہیں تو وہی لیکن ابھی ان کا وقت نہیں آیا، یہ کہہ کر چلا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جناب ابو طالب لے کر نا سمجھا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ ذہنی طور پر کسی چیز نے کوئی اثر کر دیا ہے، جناب ابو طالب کو ایسا لگا، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ تو آپ کو نا وہ مکہ مکرمہ کے ایک طبیب کے پاس لے گئے علاج کے لیے، اور اس کو جا کر کہا کہ میرے بھتیجے سے بات سن لو، جو کچھ ان کا معاملہ ہے سنو اور ان کا اچھے سے علاج کرو۔ وہ طبیب نے سن کر اس نے کہا کہ میں ان کے اعضاء دیکھنا چاہتا ہوں، فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک کا معائنہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے سرکار کا سن انور دیکھا، ہاتھ دیکھے، پاؤں دیکھے، حضور کے بازو دیکھے، کندھے دیکھے۔ کندھے دیکھنے کے بعد جیسے ہی اس نے پنڈلی سے کپڑا ہٹایا، حضور کے دونوں کندھوں کے درمیان خاتم النبیین کی مہر نظر آئی۔ تو وہ طبیب بولا اللہ اکبر، اعظم دستگیر۔ جملہ سنیے، اس طبیب نے پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا کہ آپ کے بھتیجے بالکل خیریت سے ہیں، یہ صحیح سلامت ہیں، یہ بیمار نہیں ہے بلکہ خود طبیب ہیں۔ یہ جملہ کہا، یہ خود طبیب ہیں، یعنی طبیب روحانی ہے۔ میں جسم کا علاج کرنے والا ہوں، یہ دل کا علاج کرنے والی شخصیت ہیں۔ فوراً ان کو لے جاؤ، ان پر کسی قسم کی کوئی بیماری کا اثر نہیں ہے، ان کو لے جاؤ، لیکن کبھی اس چیز کا اظہار کسی کے ساتھ نہ کرنا، ان کی حفاظت کرنا۔ اگر یہود کو موقع مل گیا تو وہ تو ان کو شہید کر ڈالیں گے۔ یہ کہہ کر اس نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس بھیج دیا۔ مزید کچھ عرصہ گزرا، 25 برس کی عمر میں جب ہماری سیدہ خدیجہ کبریٰ کے ساتھ نکاح ہوا تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں اپنے گھر میں آرام کر رہا تھا تو خواب کی کیفیت میں نے دیکھا میرے گھر کی چھت کھولی گئی ہے اور یہاں سے چاندی کی سیڑھی لگا کر کچھ لوگ اندر داخل ہوئے۔ اندر آ کر انہوں نے میرا سینہ ایسے، حضور فرماتے ہیں ایسے میرے کندھوں کے درمیان سے ہاتھ داخل کیا اور میرا دل نکال دیا۔ خواب میں حضور ملاحظہ فرما رہے ہیں میرا قلب نکال لیا۔ سرکار فرماتے ہیں وہ میرے قلب اقدس کو دیکھ رہے ہیں اور ساتھ کہہ رہے ہیں یہ ایک صالح شخص کا دل ہے، یہ کسی نبی کا دل ہے، یہ رسول کا دل ہے، یہ اللہ کے نمائندہ کا دل ہے، یہ پاکیزہ دل ہے جو پاکیزہ سینے کے اندر موجود ہے۔ ان ساری چیزوں کا اظہار کر کے انہوں نے واپس دل اندر رکھ دیا۔ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اس ہاتھ کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی۔ جب صبح ہوئی تو میں نے اماں جی سے اس کا اظہار کیا، میں نے کہا کہ عجیب معاملہ لگتا ہے۔ اماں جی سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ تسلی دے کر کہتی ہیں نہ، آپ پریشان نہ ہوں، قریب ہے وہ وقت جب رب العالمین جل وعلا آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا، اب آپ کی عزتوں کا دور شروع ہونے والا۔ یہ مختلف مراحل ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے جو فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے گئے۔ میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے دلائل انشاءاللہ العزیز کے حضور واقعی برحق نبی ہیں، رسول ہیں۔ باقاعدہ باب اعلام النبوہ یا باب دلائل النبوہ کر کے ہمارے ائمہ کرام نے واقعات، احادیث، دلائل بیان کیے ہیں، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان ہیں۔ اور آپ یقین جانیے خدا را یہ بات کو سمجھیے، ہم ویسے دنیاوی اعتبار سے اپنی زندگی کے اندر بہت بڑے گناہگار ہیں، ہم سے بڑا گناہگار کوئی نہیں ہے، لیکن ایک سبق یاد کر لیجئے، اگر آپ میں سے کوئی بندہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، ناموس، حضور کی محبت کے کام آ جائے نا تو سمجھیے اس کی قیمت پڑ گئی۔
قیمت پڑ گئی. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ باری تعالیٰ کے بارے میں ہے کہ ہمارے ائمہ کرام فرماتے ہیں رحمت الہی بہانہ می جویا، بہانہ می جویا. رب العالمین جل وعلا کی رحمت بندے کو بخشنے کے لیے بہانہ تلاش کرتی ہے، یعنی موقع تلاش کرتی ہے. بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے رب کو وہ موقع عطا کرے، اور اس سے بڑا موقع کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کی ساری زندگی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر خیر میں گزرے، حضور کا نام لے کر گزرے. تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت کریں. اللہ تبارک و تعالی جل وعلا ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. پرامن رہیں، پاکستان کا خیال رکھیں، عوام کا خیال رکھیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.